بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے 74 سال سے تقریباً مسئلہ کشمیر حل طلب ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مسئلہ کشمیر نہ صرف مزید پیچیدہ ہوتا گیا بلکہ اس کو حل کرنے کے لیے مختلف قسم کے نظریات بھی پیش کیے جاتے رہے۔ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ عبداللہ حمید گل صاحب فرزند ہیں سابق آئی ایس آئی چیف حمید گل صاحب کے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں اور چیئرمین تحریک جوانان پاکستان اور کشمیر ہیں۔ تو عبداللہ حمید گل صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ السلام علیکم، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے مدعو کیا۔ جی جی، سب سے پہلے تو سر بتائیے گا کہ رمضان کیسا گزر رہا ہے؟ ماشاءاللہ۔ رمضان میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک اور سیڑھی چڑھ گیا ہوں، اور اللہ کے ماشاءاللہ۔ قربت میں، اور جی جی ایک اور مجھے معافی کا موقع مل گیا، ایک میرے پاس اور رحمت کا موقع مل گیا، ایک اور جی مجھے اپنے قرآن مجید پہ سے مٹی جھاڑنے کا موقع مل گیا۔ اور جی عموماً جی تو قرآن مجید سارا سال مٹی کے نظر رہتے ہیں اور جی ان جی پہ گرد پڑتی رہتی ہے، تو وہ الحمدللہ۔ اور کچھ راز و نیاز کی باتیں ہو گئیں، کچھ اپنے وطن کے حوالے سے، کچھ اپنے اندر ٹٹولا، اور دیکھا کہ جی ہم کہاں کھڑے ہیں، انسانیت کو دکھی انداز میں دیکھا، لوگ پریشان حال ہیں، پھر سوچا کہ فبی ایجی اعلی رب کو تکذبان، کہ اللہ سبحان تعالیٰ اللہ۔ کی ہم کس نعمت کا جو ہے وہ شکر ادا کر ہی نہیں سکتے۔ اور بے شک۔ غریبوں کی طرف جب دیکھتے ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ لفظ بے نیازی جو اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے، اگر میں اپنے اوپر دیکھوں تو مجھے واقعی جی پتہ چلتا ہے کہ مجھ جیسے ایک غبار راہ کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے بے نیاز ہو کے میرے اوپر مہربانی فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ جی جی رحمان و رحیم ہے، جی اور کریم ہے، اور جی بے نیازی کا لفظ اگر میں دیکھوں تو مجھے لگتا ہے میرے اوپر فٹ آتا ہے کہ واقعی ایک اتنا حقیر شخص، اور اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ہم پہ مہربان ہے۔ یا اللہ تعالیٰ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں کھانے کو بھی دیا، پینے کو بھی دیا، لیکن اس سے بڑھ کر سبحان ہمیں اللہ۔ مسلمان پیدا کیا۔ الحمدللہ مسلمان ہونا، جی مسلمان کی پہچان رمضان جی شریف میں جو ہے وہ ممکن ہے، اور جی تلاش کرنا چاہیے انسان کو کہ میں کیا مسلمان ہوں، پیدائش سے نہیں بلکہ جی اس کی کھوج لگا کے، اس کی جستجو میں، اس کی صحیح کر کے، جس طرح سے قبلہ کے گرد ہم صحیح کرتے ہیں، کعبہ کے جی جی طواف کرتے ہیں، تو یہ جی انسان کو میرے خیال میں اللہ نے ایک موقع دیا ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہے کہ ہم اللہ کی ان برکتوں سے اور رمضان شریف کو سمجھتے ہوئے اس کے اندر پورے کے پورے داخل ہوں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ بہت شکریہ، آپ نے تو میرا ایمان تازہ کر دیا۔ سر، پاکستان اور پوری دنیا میں اس وقت کورونا بیماری کا آپ کو تو پتہ ہی ہے، ایک وبا پھیلی ہوئی ہے۔ آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے کہ لوگوں کو احتیاط کریں؟ احتیاط نہیں کرتے سر، پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہی ہے، تو کچھ لوگ تو اس کو فیک کہتے ہیں، آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، جہاں تک ہے اس کا فیک ہونا، یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب تو ہے، لیکن اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ انسان کا اپنا بنایا ہوا شاخسانہ ہے۔ اور انسان نے، میں نے اس پہ متعدد آرٹیکل لکھے، 3 تقریباً، جس کے اندر میں نے حوالہ جات دیے کہ جن لیبارٹریوں میں یہ تیار کیا گیا ان کے پیٹنٹ نمبر تک جو ہے وہ میں نے دیے۔ بہرحال وہ دنیا اخبار کے کالمز کے اندر میرے، یا میرے فیس بک پہ یا میرے ٹویٹر کے اوپر مل سکتے ہیں۔ بہرحال جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب ایک بیماری تو آ گئی ہے، اور یہ بیماری بھی ہے، اس سے لوگ جو ہے وہ جاں بحق بھی ہو رہے ہیں، اور جی بہت ایک تکلیف کا عالم ہے۔ اور جن لوگوں کو کرونا ہو جاتا ہے، آپ اس کو جو مرضی کہیں کہ یہ انفلوئنزا ہے، یہ کچھ اور ہے، یہ جو بھی ہے، لیکن بیماری تو ہے، نام تو جو مرضی جی دے دیں آپ اس کو۔ تو میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے۔ کہ احتیاط بہت ضروری ہے، ہمارے قرآن مجید میں بھی اس کا بڑا واضح ذکر کیا گیا، جی جی کہا گیا، اور پھر ظاہر ہے ہماری حدیث کے اندر بھی اس کا ذکر ہے۔ تو میرا ہوں، خیال ہے کہ ہمیں بیماری کا مل کے مقابلہ کرنا ہے، احتیاط بھی برتنی ہے، اور جی کوئی ایسا مل بیٹھ کے لاہ عمل ایک قومی اتفاق رائے سے بنانا چاہیے جس سے جی ہم اس وبا کے اوپر من حیث القوم اور ایک جی انسانیت کے طور پر ہم قابو کر سکیں۔ اس کے جی اوپر مختلف کیونکہ ریسرچ آ رہی ہیں، اور ہر جگہ کے اندر کرونا جو ہے وہ ایک فرق حیثیت رکھتا ہے، یعنی کہ ہوں، افریقہ کا فرق ہے، امریکہ کا فرق ہے، ٹھنڈے اور گرم موسموں میں فرق ہے، جی صحرائی موسموں میں فرق ہے، اور بارشوں کے علاقے میں فرق ہے۔ تو
تو یہ میرے خیال ہے کہ ایک المیہ ہے انسانیت کے لیے، اور احتیاط فی الحال کیونکہ دیکھی جا رہی ہے کہ جہاں جہاں احتیاط برتی گئی ہے تو جی اس سے بہتر نتائج نکلے ہیں۔ تو میں جی یہی قوم کو اپنی اپیل کروں گا، انسانیت کو اپیل کروں گا کہ خدا را اپنے مستقبل کا، اپنے مستقبل کے معماروں کا، اپنے بچوں کا، اولاد کا، اپنے اہل علاقہ کا، اپنے ارد و گرد گرد و نواح کے لوگوں کا خیال کریں اور احتیاط جی کریں۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس سے سرخرو ہوں گے۔ کوئی بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز نہیں بنائی جو اشرف المخلوقات کے جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ دسترس سے باہر ہو۔ اللہ نے ہمیں جی اشرف المخلوقات بنایا ہے، لیکن اشرف المخلوقات کو اپنی تھوڑی سی ذہانت کو جو ہے استعمال کرنا چاہیے۔ احتیاط جی کریں بالکل، اپنے لیے، اپنی قوم کے لیے۔ بہت شکریہ۔ اچھا سر، اسی سوال سے میں آگے آپ سے پوچھنا چاہوں گا، ہندوستان میں جیسے آپ کو پتہ ہی ہے کہ کورونا نے بڑی خطرناک شکل اختیار کر لی ہے، پاکستان نے بھی جذبہ خیر سگالی کے تحت مدد کی ہے، تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کہ وہ تو ازلی ہمارا دشمن ہے، تو کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک اچھا اقدام ہے؟ ظاہر ہے پڑوسی تو نہیں بدلے جا سکتے، جذبہ خیر سگالی کے تحت پاکستان نے دیکھیں، بھی مدد. جی بہت جی اچھی بات ہے، جذبہ خیر سگالی کے ذریعے پاکستان نے ان کی مدد کی ہے جو بھی کچھ کیا ہے، لیکن مجھے ایک عجیب سا ایک معصومانہ سوال جو ہے وہ ذہن میں جی گردش کرتا ہے کہ جی ہمارا پڑوسی ملک تو ایران بھی ہے اور وہ تو مسلمان بھی ہے، تو جی پھر ماشاء اور اللہ، یہ یہ بڑا وہی، اچھا آپ نے نقطہ اٹھایا، ماشاء اللہ. جی، جی اور یہ وہی ایران ہے جس نے پاکستان کو سب سے پہلے تسلیم بھی کیا تھا، اور ہندوستان تو آج تک پاکستان کے جو وجود ہے اسی سے انحراف کرتا ہے۔ تو ہمیں کیا وہاں انسانیت پچھلے سال وفات نہیں پا رہی تھی، اور سب سے زیادہ دنیا میں اموات ایران میں ہو رہی تھیں؟ تو کیا جی پھر بالکل. ایران کی طرف بھی یہی جذبہ خیر سگالی جو ہے اور یہ جذبات تو پتہ نہیں وہاں ہوں. کیوں ختم ہو گئے؟ تو ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ سوشل میڈیا پہ وہ کون ایسے لوگ ہیں جو اس جی ٹرینڈز کو جو ہے وہ پروموٹ کر رہے ہیں۔ کبھی جی کاش کے کشمیریوں کے خون کو بھی پروموٹ کر دیا گیا ہوتا۔ یہ 3 منٹ ماشاء کی خاموشیاں اور 2 منٹ دھوپ میں کھڑے ہونے سے اگر کشمیر آزاد ہوتا، تو جس کو میں اکثر کہتا ہوں کہ نہ تقریر سے، نہ تحریر سے، نہ ہی کہ ایسی سیاسی تدبیر سے کشمیر جی آزاد ہوگا، شمشیر اور تکبیر سے۔ تو بالکل اگر ماشاء یہ اللہ. جی سمجھا جائے، باقی باقی ہندوستان ہے، وہاں بھارت ہے، مسلمان بھی ہیں، وہاں انسانیت ہے، میں تو یہ کہوں گا جی انسانیت یقیناً۔ میرا دل بھی بہت شدید دکھی ہوا، اگر میں یہ کہوں کہ تو ہوں. غلط نہیں جی ہوگا، بالکل. جب جی دیکھتا ہوں وہاں کیسے انسانی لاشیں جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں۔ انسانیت بے بس ہے نا، اللہ کے سامنے بالکل جی بے بس ہو کے لوگ لیٹ گئے ہیں۔ بے شک. تو بے اللہ رحم فرمائے، دکھ تو ہوتا ہے بہت زیادہ، لیکن جی بالکل. میں ان جی جذبوں کو ضرور یہ چاہوں گا کہ ان جذبوں کو، یہ اچھے ہوتے ہیں جذبے، لیکن یہ پھر جی سب کے لیے ہونا چاہیے، صرف ایک شخصیت، ایک فرد واحد کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا میرا جی ایک ذاتی پوائنٹ آف ویو ہے جس کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میرا جی ذاتی پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ آج اللہ خیر کرے انشاءاللہ تعالیٰ کہ علاقے پاکستان ہو جائے اور یہ مسئلہ حل ہو جائے، اگر لیٹ سے کہ آج ہو جاتا ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ 20 سال تک یا 10 سال تک جو ہے کشمیر کو ایک موریٹوریم دیا جائے، ایک ایسی آزادی دی جائے جس کے اندر وہ خود کشمیری قوم جو کہ مقبوضہ کی بھی ہے اور پاکستان کی سائڈ کی بھی ہے، وہ ہوں. فیصلہ کرے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اتنی جلدی ان کے اوپر مسلط نہیں کرنا چاہیے، میرے خیال میں اتفاق رائے پیدا کرنا چاہیے۔ وہ قوم ٹھیک بڑی ہے. سمجھدار ہے، انہوں نے قربانیاں دی ہیں، بڑے باشعور لوگ ہیں، سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے سر. اور میرا خیال ہے کہ ان کو سمجھ آ جائے گی کہ ایک طرف ناراض ہندوستان ہو اور ایک طرف ناراض، فرض کریں اگر کشمیر کو آزاد جو کرنا چاہ رہے ہیں، ایک طرف ناراض پاکستان ہو اور ایک طرف ناراض چین ہو اور ایک طرف ناراض روس ہو، تو آپ کشمیر کو کیسے چلائیں گے؟ کیا امریکہ کی بنیاد کے اوپر چلائیں گے؟ اور اگر امریکہ وہاں آ جائے گا تو وہ جنت نظیر کے اندر پھر وہی حال کرے گا جو تھائی لینڈ میں ہوا۔ پھر آپ دیکھ رہے ہیں جی کہ تھائی لینڈ کے اندر وہاں انہوں نے کیا، اور پھر فلپین میں کیا ہوا۔ یہ جی تو بالکل ایک سر. بڑا گھناؤنا کھیل ہے جس کی وجہ سے کچھ لوگوں کو ورغلا دیا گیا، ان کو تاریخ سے جو ہے وہ پردہ کروا دیا گیا۔ لیکن وہی بات ہے کہ 10 سال 20 سال کوئی بات نہیں، جس طرح آپ نے ہوں. ہانگ کانگ کو دے دیے کہ جناب بالکل اپنی اٹانومی، اپنی آزادی کو برقرار رکھتے ہوئے فیصلہ کرنے، تو پاکستان بھی کر سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر جی آج الہ کے پاکستان ہو جائے
تب بھی ہمیں ان کو 10 سال 20 سال کا موقع دینا چاہیے جس میں وہ خود فیصلے کریں. میں نہیں چاہتا کہ ایک ایسا فیصلہ ان پہ مسلط کیا جائے جو کہ ابھی ہم نے فاٹا کے اندر مسلط کیا گیا، اور فاٹا کے اندر ان کو کہا گیا کہ یا آپ کے پی کے ساتھ مرجر کر لیں، یا پھر آپ جو ہے وہ کے پی کے ساتھ مرجر نہ کریں. اور بہت ان کو ایک بڑا مرتبہ دکھایا جا رہا ہے. ایسی بات نہیں ہے میرا خیال ہے. میرا ذاتی اس میں رائے یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں بھی ایک صوبائی جو ایک اسمبلی ہے وہ موجود ہے، اور کشمیر کے اندر بھی، آزاد کشمیر کے اندر بھی ایک اسمبلی موجود ہے. تو اسمبلی فیصلہ کر لینا. یہ چند لوگوں کی باتوں کو میرے خیال میں اس انداز میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے عوام تو ہمیشہ ہی کہیں نہ کہیں بٹی ہوتی ہے. ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ باقاعدہ ایک معجزہ دکھا کے آئے تھے نمرود کو دریا میں غرق کر کے، اور لوگوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ، کہ اتنی بڑی نمرود کی جو فرعون کی، سوری میں کہہ رہا ہوں نمرود کہہ رہا ہوں، فرعون کی جو فوج تھی اس کو غرق کر دیا گیا. اس کے باوجود ابھی وہ پہاڑ پہ گئے نہیں کہ لوگوں نے بچڑا بنا کے پھر جو ہے وہ پرستش شروع کر دی. تو لوگ تو کہیں نہ کہیں درمیان میں اپنی رائے رکھتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ایک جس کو کہتے ہیں اتفاق رائے، وہ اس میں نہیں ہوتی. چند آوازوں کو میرے خیال میں آپ پوری قوم کی آواز نہیں بنا سکتے. میں بات کرتا ہوں وہ جو یونائٹڈ نیشن کے اندر دونوں ملکوں نے اتفاق رائے سے اور وہاں کی عوام نے اتفاق رائے سے ایک فیصلہ کیا تھا، اور فیصلہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. میں اسی کے اوپر، جو ہماری ایک اسٹیٹڈ پالیسی ہے، میں اس کے اوپر چاہتا ہوں کہ نہ گورنمنٹ اس سے ڈیویٹ کرے، نہ عوام اس سے ڈیویٹ کرے، نہ یونائٹڈ نیشن اس سے ڈیویٹ کرے، اور نہ ہی بھارت اس سے ڈیویٹ کرے. جیسے ہی ہم ایک بنیادی ایک ایسا دیکھیں نا، جب یونائٹڈ نیشن میں یہ معاملہ گیا تو اقوام عالم نے اس کے اوپر مہر لگائی تھی، اور پوری دنیا اس کے اندر جو ہے وہ ہمارے اس فیصلے کے اندر شامل تھی، اور پلیبسٹ کرنے کا ایک باقاعدہ ہمارا اتفاق رائے قائم ہوا تھا. اس سے اگر ہم ہٹیں گے تو پھر یاد ہوگا آپ کو کہ پرویز مشرف کا جو جناب فارمولہ تھا وہ بھی کامیاب نہیں ہوا تھا. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ نئی نئے فارمولے نہ لائے جائیں تو بہتر ہے. اور یہ ہمیں غور کرنا چاہیے اس بات کے اوپر کہ جب سے پرویز مشرف کا یہ فارمولہ آیا تب سے یہ باتیں شروع ہو گئیں، اور اس کے اوپر پھر ہم نے کہا کہ یہ بائیلیٹرل، یعنی کہ دو ملکوں کے مابین مسئلہ ہے، جبکہ یہ بالکل بات غلط ہے. یہ دو ملکوں کے مابین مسئلہ نہیں ہے. یہ مسئلہ تو جو ہے باقاعدہ اقوام عالم نے اس کے اوپر، جس کو کہتے ہیں گواہ کے طور پر موجود ہیں. تو اس لیے ہمیں اس جو بین الاقوامی ایک گواہی ہمارے ساتھ شامل ہے، اس سے ہمیں جو ہے وہ کنارہ کش نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا سر، ایک اور آپ یونائٹڈ نیشن کی بات کرتے ہیں. فلسطین کا مسئلہ آج تک یونائٹڈ نیشن حل نہیں کروا سکا، اور کشمیر کا مسئلہ حل نہ ہونے کا ذمہ دار بھی یونائٹڈ نیشن ہے. اگر اس میں اتنی اہلیت ہوتی تو پاکستان اور ہندوستان دونوں کو وہ کہتا، طاقت سے کہتا کہ مسئلہ حل کرو. نہیں کروا سکا تو بلکہ آپ کو پتا ہوگا کچھ ماہ پہلے یونائٹڈ نیشن کی گاڑی پہ ہندوستانی فوج نے فائرنگ کی ہے کشمیر میں. وہ جب آئے تھے تو آپ کو تو پتہ ہی ہوگا اس کا. تو جو بالکل، یونائٹڈ ان نیشن، کے لینڈ جی، کروزر کے اوپر فائرنگ ہوئی تھی. فائرنگ ہوئی ہے، وہ جب وہ اپنا انصاف نہیں لے سکا، وہ شٹ اپ کال نہیں دے سکا ہندوستان کو، تو وہ کشمیر کیا آزاد کروا کے دے گا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس بات پہ؟ دیکھیں، اس میں دو نقطہ نظر ہے. ایک وہ ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں، ایک وہ جی نقطہ جی نظر ہے جس کو میں دیکھتا ہوں. یہ بات صحیح ہے کہ یونائٹڈ نیشن کا کردار انتہائی شرمناک رہا، چاہے وہ مسئلہ فلسطین ہو، چاہے وہ مسئلہ کشمیر ہو. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ جب بھی مسلمانوں کا مسئلہ آیا، جی یونائٹڈ جی نیشن جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی طرح ایکٹ کیا. لیکن بالکل. یہ بھی تو دیکھیں، اس کا دوسرا اینگل دیکھیں کہ ایک معاہدہ تو ہے نا، ان کے گلے جی کی پھانس بنا ہوا ہے یہ معاہدہ. ورنہ جی مغرب تو آپ کو کب تک امریکہ جو ہے ہندوستان کے سامنے بیچ چکا ہوتا. یہ آج جی جو وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ اگر آپ اس سٹانس سے باہر نکلیں گے تو پھر چائنا کو بھی بہت پرابلم آئے گی. ان کا مسئلہ جو ہے تائیوان کے ساتھ جو ہے پھر وہ بھی کھٹائی میں پڑ جائے گا. اس لیے ہوں یہ، اور پھر جو روس کے ساتھ معاملات ہیں، دیگر ممالک کے ساتھ، تو یہ ایک بہت خطرناک صورتحال ہے. اس سے اس انداز کے اندر وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے آپ کا، اسی لیے تو وہ بائیلیٹرل بتا رہے ہیں کہ یہ جو دو ملکوں کے مابین ہے، دو طرفہ معاملات جو ہے خود ہی ہندوستان اور پاکستان سیٹل کرے. لیکن پھر یونائٹڈ نیشن کی پھانس تو گلے میں پھنسی ہوئی ہے.
یہ جی اس لیے ہمارے پاس ایک لیگل بائنڈنگ تو موجود ہے نا. یہ جی جی قوموں کی زندگی میں 150 سال کوئی معنی نہیں رکھتے. 100 سال جی کے بعد ہانگ کانگ چائنا نے واپس لے لیا تھا, واگزار کرا لیا تھا. اور چائنا ٹھیک نے کیا اپنا تائیوان کے اوپر جو ایک ان کا بنیادی موقف ہے, کیا اس سے منحرف ہو گئے؟ تو وہ نہیں ہوئے. جی صرف جی جی اس کے اندر سلو اینڈ اسٹڈی ونز دا ریس جی والی جی بات ہے. آپ کو اس کے اندر حوصلہ, ہمت اور اپنے یہ دشمن کی چالوں کا شکار نہیں بننا چاہیے. ان کے ڈھکوسلوں اور جس طرح وہ کہتے ہیں نا شیطان کے سراب جو ہیں, ان کو جی آپ کو نظر انداز کرنا پڑے گا. ہم 100 سال انتظار کر سکتے ہیں, لیکن یہ جی کیسے مان سکتے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ اس کا غاصبانہ قبضہ جو ہے وہ جائز ہے, یا ہم جی اس کو کاٹ چھانٹ کر لیں کشمیر کی؟ یہ بالکل غلط ہے. یہ تو ایک قوموں کے ساتھ غداری ہے. پھر ٹھیک ہے کیا فلسطین کے اوپر یہ مان لیا جائے کہ وہ ٹھیک ہے جی, بیت المقدس جو ہے وہ ہم نے جو ہے اسرائیل کے حوالے کر دیا؟ نہ اخلاقی, نہ قانونی, نہ علاقائی اور نہ ہی مذہبی جواز ہے ان کا وہاں. اور اسی طرح سے کشمیر کے اوپر بھی یہاں کوئی مذہبی جواز نہیں بنتا. یہ جو ابھی ڈیل آف دا سینچری ہوئی فلسطین کے حوالے سے, جس کو میں ڈیتھ آف اے نیشن کہتا ہوں, جی جی کیا فلسطین کا مقصد مسئلہ حل ہو گیا؟ کیا امریکہ نے جو اپنی وہاں سفارت خانہ منتقل کر دیا, تو کیا وہ جی منتقل ہونے سے جو ہے اب اسرائیل بن گیا اور فلسطین بالکل سب خاموش ہو گئے؟ فلسطین جو ہے جی لوگوں نے فراموش کر دیا؟ ایسا نہیں ہوا کرتا جی میرے بھائی, اور نہ ہی کشمیر ٹھیک کے ہے ساتھ ہوگا. کشمیر کے لوگ, ٹھیک آپ یہ دیکھ لیں, یہ جو لفظ ہے نا آپ نے شروع میں استعمال کیا, کشمیر بنے جی گا جی پاکستان, جی یہ آپ غور کریں کہ کشمیر کے اندر آپ نے جتنی بھی اسٹرگل دیکھی ہے آزاد کشمیر میں, مقبوضہ کشمیر میں, آپ نے جی جی کسی کو بھی وہاں پاکستان کے پرچم کے علاوہ آزاد کشمیر کا پرچم اٹھائے دیکھا ہے؟ نہیں سر اچھا, تو پھر پورے پاکستان نے, وہ کہتے ہیں کشمیری کہ جی پاکستان ہمارا ہے, ہم پاکستانی ہیں, اور جی بالکل پاکستانی پرچم وہ اٹھاتے ہیں. جی آپ کی قیادت نے یہاں پورے پاکستان کو آزاد کشمیر کا پرچم تھما دیا اور کہا کشمیر بنے گا پاکستان. یہ جی میرا سوال ہے. دوسری طرف آپ نے مجھے ایک فوٹیج دکھا دیں جس میں کشمیر کے اندر شہید ہوا ہو اور مقبوضہ کے اندر انہوں نے پاکستانی پرچم کے علاوہ آزاد کشمیر کے پرچم میں تدفین کی ہو, یا ہندوستان کے پرچم میں تدفین کی ہو. کوئی ہے؟ بالکل بھی کوئی مثال نہیں ہے, کوئی مثال تو نہیں. پھر اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ بالکل آپ کشمیری قوم کی امنگوں کو دیکھیں نا. میں تو آپ کو مثالوں کے ساتھ بتا رہا جی ہوں. اس کا سر مطلب یہ ہے, جی جی آپ آپ نے فرمائیں. بڑا زبردست مغالطہ کلیئر کیا. ہمارا یہ جو آزاد کشمیر میں, یہ آپ درست کہہ رہے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر والے لوگ, ان کو زیادہ سمجھ آئی ہے. ہم جو کہتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان, وہ خود کو پاکستانی سمجھتے ہیں, وہ ہم سے زیادہ یعنی سمجھ, یہ آپ کے کہنے کا مقصد ہے. جی بالکل, میں تو یہ علی گیلانی جی صاحب کو ان کی لیڈرشپ کو اور کوٹ کر کے کہہ رہا ہوں. جی بالکل. اچھا سر, محمد اشرف, اسی بات سے میں آپ کو بتانا چاہوں, محمد اشرف سرائی صاحب جو ابھی دوران حراست شہید ہوئے ہیں, ان کا ہاں, سر جی کلپ آیا ہے میرے پاس, وہ میں نے اپنے سوشل میڈیا پہ شیئر بھی کیا ہے. ان کیا جب نماز جنازہ پڑھا جا رہا تھا تو وہاں نعرے لگ رہے تھے کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے. تو یہی تو میں وہ آپ کو یہ کہہ نہیں رہا کہہ ہوں. رہے تھے کہ کشمیر بنے گا پاکستان. محمد جی اشرف یہ صحرائی صاحب کی, جی میں کہتا ہوں ان کی جو بہادری اور جرت اور ان کی جو جی پاکستان کے ساتھ محبت ہے, میں دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کرتا ہوں. جی اور جی وہ شہید ہیں, وہ شہید پاکستان ہیں, وہ شہید بالکل کشمیر ہیں, وہ بے شک. ہمارے مستقبل کے جو معمار ہیں ان کے لیے انہوں نے شہادت دی ہے, اور اللہ ان کی جی شہادت کو رائے گاہ نہیں جانے دے گا. اور بالکل ان جی کے جنازے کے اوپر جو رکت آمیز کے ساتھ جو ایک ولولہ انگیز جو جذبات جی موجود جی تھے, وہ کس چیز کی عکاسی کر رہے تھے؟ یہی کہ جی ہم پاکستانی ہیں, پاکستان ہمارا ہے. لیکن جی افسوس یہاں کہ یہاں پوری قوم کی سوچ جو ہے وہ تبدیل کر دی گئی. یہ جی خاموشیوں سے اور یہ باتوں سے نہیں بات بنے گی. کشمیر تو انشاءاللہ تعالی ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ وقت آتے ہیں قوموں کے اوپر مایوسیوں کے, کچھ لوگ آ جاتے ہیں, لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ شاید ہم وہ کر دکھائیں گے جو ماضی میں 70 سال میں کسی نے کر نہیں دکھایا. جی ایسا نہیں ہوتا. پاکستانی قوم ہے, اور میں نے آپ سے کہا شہیدوں کے خون کو معاف کرنا صرف ان کے جی ورثاء کا کام ہے, اور کوئی جی معاف نہیں کر سکتا. اور شہید کی جو موت ہے وہ قوم جی کی حیات ہے. لہو بے جو ہے شک. شہید کا, وہ قوم جی کی زکات ہے.
یہ جی زکوٰۃ جو ہے یہ تو ابھی ادا ہو رہی ہے، اور یہ کشمیر تو کوئی لے نہیں سکتا، یہ تو فیصلہ ہے اللہ کا انشاءاللہ، کیونکہ جی اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 75 کے اندر، اور جب تمہیں بچے، بوڑھے، عورتیں، وادی کے لوگ پکاریں تو جی تم زمین سے نہ چپٹ جانا، اور ان کے لیے وہ کیا دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اس ظلم کی وادی سے نکال، اور اپنا کوئی دوست بھیج۔ دوست جی کا لفظ استعمال کیا، اور اللہ کا دوست ہو اور اس کو شکست ہو جائے، ناممکن سبحان ہے، اللہ. ناممکن ہے اللہ کے دوست کو شکست ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ مارکا تو جی آ کے رہے گا، یہ تو کوئی مائی کا لال روک نہیں سکتا، کشمیر تو انشاءاللہ آزاد جی ہو کے رہے گا۔ جی ہندوستان کو تو یہ سبق لے لینا چاہیے، اور یہ دیکھ لیں کہ کشمیر پہ لوگوں نے کمزوری دکھائی، کشمیر جی کے لاک ڈاؤن پہ کمزوری دکھائی، آپ نے دیکھا لاک ڈاؤن، دیکھا جی پھر اللہ کی لاٹھی کیسے بے آواز ہے۔ جی بالکل. ایک کرونا سے تو لڑ نہیں سکتے، یہ اللہ سے لڑنے کے لیے نعوذ باللہ تیار ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی کشمیر کو کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، بے فکر رہیں، کیوں؟ ہمت پیدا کریں، حوصلہ رکھیں، یہ کوئی بات ہے؟ جی ہم شہیدوں جی کے وارث ہیں، اللہ کا شکر ہے، ہم پاکستانی ہیں الحمدللہ، ہم لا الہ والے جی لوگ ہیں، ہمارا جی پاکستان ہے، ہمارا کشمیر ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کشمیر سے آگے بہت جہان ہے، یہ ہندوستان جی کیا چیز ہے۔ بالکل. اچھا سر، آپ کے جذبات، آپ نے یقین کریں میری کافی آپ سے بات کر کے میرے کافی سارے آج مغالطے کلیئر ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کے بھی کافی سارے جو مغالطے ہیں وہ کلیئر ہوں گے. اچھا، یہ جو آپ نے بات کی ہے کشمیر کی انشاءاللہ آزاد ہوگا، کچھ دوست ہیں انہوں نے مجھے ایک سوال بھیجا ہے، کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان نے چائنا کو گفٹ کیا تھا کشمیر، اور اکسائی چین تو ہمیں پتہ ہی ہے، پاکستان اور ہندوستان کی جنگ ہوئی تھی وہ اس کو ملا. ابھی تو لداخ کے بھی کچھ رپورٹس ہیں، بی بی سی پہ میں نے پڑھی تھی کہ وہ اس کا بھی کچھ حصہ چائنا نے کیپچر کر لیا ہے. تو جب خود ہی پاکستان نے گفٹ کیا ہے، یہ ایک دوست انہوں نے سوال کیا، تو پھر پورا کشمیر پاکستان کا حصہ کیسے بنے گا؟ پھر وہ ان لوگوں کی بات تو درست ہوگی جو کہہ رہے ہیں کہ اس کو ایک مناسب طریقے سے تقسیم کر دیا جائے. جی نہیں، آپ سر میرا اس پہ نہیں کیا خیال کہنا سے، چاہیں؟ میں نے آپ جی کو میں حکمرانوں کی کمزوریوں کا ذمہ دار نہیں ہوں، میں ہماری قوم ذمہ دار نہیں ہے۔ اگر کسی ایک آدمی نے کل کو فرض کریں پوری اسمبلی بیٹھ کے یہ فیصلہ کر دے کہ تمام خواتین کل سے نکر پہنیں گی، تو آپ مانیں گے؟ اچھا سر اسی بات پہ اس نقطے سے آگے چلنے سے پہلے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چائنا کو کشمیر کا حصہ دینا وہ درست فیصلہ تھا یا غلط تھا؟ یہ ہمیں بتائیں، پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ میرے پاکستان کا ایک جو ہے تنکا بھی کسی کو نہیں دینا چاہیے، بات ختم۔ درست سر، بات ختم ہوگی. اچھا کشمیر سر. ہمارا ہے، جی پاکستان ہمارا ہے، سیاچن ہمارا ہے۔ جی آپ کا یہ جو جتنا ناجائز تقسیم ہوئی تھی پاکستان کے اس ٹائم پہ، جو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کروائی تھی، وہ ساری جی ناجائز تقسیم تھی، اور اس جی کے بعد آپ کا جمعہ گڑھ ہمارا ہے، ہمارا پرنسپل سٹانس ہے، کوئی بات جی نہیں، ہمارا وقت آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ، آپ کا وقت انشاءاللہ آئے گا، یہاں اس ٹی وی کو دیکھتے ہوئے، اس انٹرویو کو دیکھنے والے نوجوان لڑکے لڑکیاں انشاءاللہ انشاءاللہ تعالیٰ، مجھے امید ہے انشاءاللہ. کہ ان میں ایسے زبردست بہادر قائدین موجود ہیں جو جی پاکستان کے مستقبل کو سنواریں گے، اور اپنا زمین کے چپے چپے کا دفاع کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنا ایک ایک انچ واپس لے کے دیکھیں گے، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ ٹھیک ہے، درست. اچھا سر، آپ کے والد ہیں ہمارے محسن جنرل حمید گل مرحوم شہید، ان کا ایک میں نے انٹرویو دیکھا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ اتنی زیادہ ان کو والہانہ محبت ہے کشمیر کے ساتھ، وہ کہہ رہے کہ پاکستان کو اگر اپنا نام تبدیل کر کے کشمیر بھی رکھنا چاہے تو پھر بھی اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے. تو اس بارے میں آپ دیکھو، کیا کہنا چاہیں گے؟ میں والہانہ محبت. بالکل میں جی اسی شخص کا بیٹا ہوں، اور میرے جی اندر تو میں تو آپ کو معلوم ہے کشمیر پہ سب سے زیادہ جو آواز اٹھاتا ہوں الحمدللہ، ہندوستان کے خود اخبارات لکھتے ہیں، اور کہ سب سے زیادہ مضبوط آواز عبداللہ گل کی ہے۔ میں یہ بات نہیں ہے، یہ میرا فرض ہے۔ ہمارے جی تو خون کے اندر دو ہی بلڈ گروپ ہیں، ایک جی پاکستان پازیٹیو، ایک کشمیر پازیٹیو، باقی ہے ہی کوئی جی نہیں۔ درست سر، ٹھیک ہو گیا سر. اچھا سر، آگے چلتے ہیں. ہندوستان جو کشمیر ہے اس کو تو مسئلہ مانتا ہی نہیں ہے، جبکہ پاکستان کشمیریوں کے حق کے خود ارادیت کی بات بھی کرتا ہے، جبکہ اب تو کو پتا ہے چین بھی فریق ہے. تو مسئلہ حل کیسے ہوگا جبکہ ہندوستان تو مانتے ہی نہیں مسئلہ؟ وہ کہتا ہے کہ میں آزاد کشمیر گلگت بلتستان کی بات ہی نہیں کروں گا. پھر تو آپ والی بات درست ہوگی، پھر شمشیر سے ہی حل ہوگا.
شمشیر کے علاوہ اور کون سا حل ہے بھائی؟ یہ ایسے نہیں آئے گا، یہ مذمت سے نہیں مرمت سے مانیں گے ان کے جی نصیب میں لکھا گیا۔ اور یہ کشمیر، جی کشمیر معجب بنے گا ہندوستان کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کا، یہ یاد رکھیے گا میری بات۔ جی یہ ہندوستان کے ٹکڑے ہونے کا وقت شروع ہو چکا۔ اور آپ دیکھیں کیسے پنجاب میں آگ لگی، یہ کسانوں کے موومنٹ کے جی حوالے بالکل سے۔ آپ بالکل نے دیکھا کہ جو اوپر پھر جس انداز میں بہار میں کیا ہوا، آپ نے دیکھا کہ جو اب جو نیکسلائٹ موومنٹ وہاں کیا کام کر رہی ہے، جی آپ نے جی دیکھا کہ تامل ناڈو کی طرف کیا ہو رہا ہے۔ یہ بھارت جو ہے نا، اب ایک بھارت رہ نہیں سکتا، جی یہ ڈیسٹن ہو چکا ہے کہ بھارت کے ٹکڑے ہونے، صرف فیصلہ یہ کرنا ہے کہ ٹکڑے کتنے ہونے ہیں۔ روس کے تو جی 16 ہوئے تھے، اب بھارت اپنی جی خیر منا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر میں جی اچھا سر، مقبوضہ کشمیر میں جو آرٹیکل 370 35 اے ہٹایا گیا، تو اس کے بارے میں سر آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ کیا پاکستان کا، پہلے بھی آپ انٹرویو کے شروع میں تھوڑا سا ذکر کر ہی چکے ہیں، اپنے جذبات بتا چکے ہیں، لیکن دوبارہ ہم آپ سے پوچھنے چاہوں گے کہ اس کے بعد پاکستان کا رویہ درست تھا؟ نہیں، جو بالکل غیر ریئیکشن آنا مناسب چاہیے تھا، تھا غیر مناسب تھا؟ بالکل جی غیر مناسب تھا، انتہائی کمزور، خوف کی بنیاد کے اوپر پالیسی بنائی گئی، معیشت کی جی بنیاد کے اوپر پالیسیاں بنائی جا رہی ہیں، حد ہو گئی ہے۔ جی معیشت کے نام پہ پالیسی بنائی جائے گی، اگر معیشت کے نام جی پہ ہوتا تو ریاست مدینہ کبھی بھی بن نہ سکتی، کہ وہ جی معاشی طور پہ اگر معیشت کے اوپر ہوتا تو پاکستان کبھی بھی معرض وجود میں نہ آتا۔ اگر جی معیشت کی بات کرتے ہیں تو پھر میرا کان کھول کے سن لیں کہ جی معیشت کے اوپر تو پھر پاکستان کبھی بھی جو ہے بنگلہ دیش نہ بن سکتا۔ تب تو ہماری جی اکانومی جو تھی 1974 تک، ہم ایشین اکنامک ٹائیگر تھے، ہماری جی اکانومی جو تھی وہ چین سے بہتر تھی، جاپان سے بہتر تھی، ہندوستان سے بہتر تھی، اور ساؤتھ کوریا سے بہتر تھی۔ تو پھر پاکستان دو لخت کیسے ہو گیا؟ کیا بات کر رہے ہیں؟ لوگوں کو جو ہے وہ چکر دے رہے ہیں، لوگوں کو جو ہے جی وہ ڈرا رہے ہیں، لوگوں کو خوف میں مبتلا کر رہے ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ معاشی دباؤ اور معاشی خوف جو ہے وہ ڈالا جا رہا ہے۔ غلط ہے، جی یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس درست، کی وجہ ماشاء آپ اللہ۔ دیکھ لیں، اگر جی اگر معاشی پالیسی کے اوپر ہی اگر آپ بات کریں، اکثر لوگ یہاں سوشل میڈیا پہ، بلکہ میں نے پرسوں بھی ٹویٹ کیا کہ معاشی جی اس کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ جی ہم پاکستان کیسے آزاد پالیسیاں بنا سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے۔ او بابا، حوصلہ کریں، ہمت کریں، اگر جی آپ کی پالیسی معاشی کی وجہ سے آپ آزاد پالیسی نہیں بنا سکتے، تو بھائی میرے عرب ممالک تو معیشت بہت بہتر ہے، جاپان کی جی معیشت تو بہت بہترین ہے، تو پھر کیا ان کی پالیسیاں آزاد ہیں؟ جی تو نارتھ کوریا کیوں جو ہے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے؟ ٹھیک ہے۔ کہ غیرت، غیرت ہے بڑی چیز، جہان تجدعوں میں پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا، اور غلامی جی میں کام آتی ہیں تدبیریں نہ شمشیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ ماشاء اللہ۔ اچھا سر، آپ کی باتوں سے نا میرے جذبات بھی ماشاء اللہ کافی، مجھے آپ سے موٹیویشن مل رہی ہے۔ اچھا سر، اسی بات کو آگے میں بڑھاتا ہوں۔ فرانس کا سفیر جو ہے وہ پچھلے دنوں مظاہرے ہوئے، تو اسے نکالنے کے لیے بھی آپ کو پتہ ہے تحریک لبیک پاکستان نے پرتشدد مظاہرے ہوئے، پھر آگے ساری سچویشن آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو آپ کی رائے میں ہے کہ فرانس کے سفیر کو نکالا جانا چاہیے، یا پھر پوری مسلم امہ کو متحد کر کے اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے؟ اکیلا پاکستان اگر ایکشن لے گا تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ کیا نہیں، سمجھتے ہیں بارش کہ؟ کا دیکھیں، بارش کا پہلا قطرہ تو بنا ہی پڑتا ہے کسی نہ کسی کو، لیکن میں ٹھیک ہے، یہ سمجھتا ہوں کہ اور فرانس جو ویسے بھی تھا سر وہ، پاکستان مسلم دنیا کی سپر پاور ہے، وہ ضروری تو نہیں، پیسوں سے ہی تو نہیں، مسلم دنیا کی سپر پاور ہے پاکستان۔ دیکھیں، جانے تو جی جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارے جانے ہیں، دنیا تو بے جانتی شک۔ ہے کہ ہم سپر پاور ہیں، پر ہمیں تو یہاں روزانہ بتایا جاتا ہے کہ آپ بڑے بڑے مطلب عہدے دارانہ کو بتایا جاتا ہے، ان کی بیگمات ان کو بتاتی ہیں کہ آپ تو اس مقام کے اوپر اس عہدے پہ موجود ہیں، آپ سمجھ گئے میری بات کو تو جی جی پاکستان کو بتانا پڑے گا کہ بے آپ شک۔ سپر پاور ہیں، پاکستان آپ سپر پاور ہیں، اٹھ جائیں یہ سپر پاور وہ ہوتی ہے جو اٹھ کے فیصلے کرتی ہے۔ بڑے ٹھیک ہے۔ بڑے کمزور لوگ بھی جو ہوتے ہیں وہ بڑے بڑے مضبوط، یہ ہتھیاروں میں کبھی کمی نہیں ہوا کرتی، آپ کی کمی ہوتی ہے آپ کے ارادوں میں، آپ کے دل میں، اور ٹھیک ہے۔ آپ کے کہا گیا سورہ انفال، سورہ توبہ، سورہ جی محمد، جی آپ دیکھیں جی نا ان کو کیوں نصاب سے نکالا گیا؟
تاکہ جی جی ہمارے دلوں پہ زنگ لگ جائے، ہم پہ خوف طاری ہو جائیں، ہمیں جو ہے وہ معیشت کا خوف، بڑے ہتھیاروں کا، بڑے ممالک کا، سپر پاوروں کا، امریکنوں کا۔ وہ امریکہ جی کی طاقت کا تو یہ عالم ہے کہ افغانستان میں ناک رگڑ کے ابھی بے عزت ہو کے واپس وہاں سے جا رہے ہیں، تو آپ جو ہے وہ کس سے، وہ ان کی معیشت جو ہے وہ بہتر تھی طالبان کی، امریکہ سے بہتر تھی، جی یا ان کے پاس ہتھیار بہتر تھے؟ یہ نہیں درست ہوتا۔ یہ جو 313 میدان میں کھڑے تھے وہ اللہ کے لیے کھڑے تھے، پھر اللہ کا وعدہ آ گیا اور کہا کہ مجھے رب ہونے کی قسم، یا تو جی ہمارے بالکل لوگ جو سن رہے ہیں، جی اگر جی وہ بالکل اللہ کو مانتے ہیں، اگر وہ جی مسلمان ہیں، اگر جی اس کے اوپر یقین ہے، تو جی پھر یقین کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ جی یقین جو ہے وہ آپ کو اس مقام کے اوپر لے جاتا ہے جہاں وہ کہتا ہے مجھے رب ہونے کی قسم ہے، میں تیرے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا۔ سبحان اللہ اور جی۔ پھر جب کسی کے ساتھ رب کھڑا ہو جائے، خدا کا خوف کریں، ان کو کس چیز کی ضرورت رہ جاتی ہے؟ تو سر یہ بات واقعی آپ کی درست ہے کہ جب اللہ کی، کیونکہ اللہ کی ذات میں اسی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا کہ اللہ رب العالمین نے کہا ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ جب ہمارا توکل اس لیول کا ہوگا تو انشاءاللہ فرشتے بھی ہماری مدد کے لیے آئیں گے۔ دیکھیں تو نا، کہا گیا جی آئسولیشن کا بتایا جا رہا ہے کہ ہم جی پتہ نہیں تنہا ہو جائیں گے، ہم آئسولیٹ ہو جائیں گے، ہمیں پابندیاں لگ جائیں گی۔ شیب ابی طالب میں کیا ہوا تھا؟ 3 سال پابندیاں لگی تقریباً تھیں۔ جی جی۔ اچھا 3 سال جو پھر شیب ابی طالب کے بعد آج تک اسلام کو روک پائے؟ تو بڑھتا گیا بڑھتا گیا۔ جی اور ہاں، تو پھر اس کا جی مطلب ہے کہ شیب ابی طالب کی پابندی جو تھی، اس نے جو ہر جو ہے نا وہ کربلا کے بعد اسلام جو ہے وہ زندہ ہوتا زندہ ہو جاتا ہے۔ تو ہے بے یہ شک ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر افغان طالبان ان کو دھول چٹا سکتے ہیں تو پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، پاکستان جی ایک 22 کروڑ غیرت مند لوگوں کا، لیکن ہمیں سے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ جی ہمیں یہ جو سود خوار ہماری آزادی کے خریدار جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہمیں آئی ایم ایف، ورلڈ بینک اور امریکہ کی کالونی بنانے کے لیے تلے ہوئے ہیں، آئی جی سے نو ٹو دیم، نو، درست ہم تمہیں نہیں درست مانتے۔ ہم بالکل آزاد پیدا ہوئے تھے، ہم جی پاکستانی ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم لا الہ ہیں، جی ہم امت جی محمد کے تعلق رکھنے والے ہیں، اور ہمیں فیصلے وہ کرنے ہوں گے جو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہوں گے۔ اور جی جی ہم پاکستان اس وعدے پہ بنایا تھا کہ ہم اس کے اندر اسلامی نظام کو پریکٹس کریں گے، گولڈن پرنسپلز آف اسلام کو کریں گے۔ گولڈن پرنسپلز ٹھیک آف ہے اسلام کے مطابق فرانس کے سفیر جی کا معاملہ جو ہے، اس کو جی میرے خیال میں نہ صرف ہمیں انٹرنیشنلی اجاگر کرنا ہے، انٹرنیشنل مسلم دنیا کو سامنے لانا چاہیے، لیکن ایک بات آپ یاد رکھیں جی کہ جب یہ مظاہرے نہیں ہوئے تھے تو فرانس جو تھا وہ بیک فوٹنگ پہ چلا گیا تھا۔ پورے عالم جی اسلام میں آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا دباؤ آ گیا تھا اس کے اوپر، معاشی درست دباؤ ہے بھی اس کے اوپر آیا۔ لیکن جب ہمارے ہاں پھر یہ کچھ واقعات ہو گئے تو اس کے بعد جی ان کو کھل کھیل کے موقع مل گیا، اور یورپین یونین کے اندر الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ کوتوال کو ڈنٹے جی تو یہ آپ دیکھیں، یہ ہمیں کچھ فیصلے سوچ سمجھ کے کرنے چاہیے۔ جی فرانس کے سفیر کی صرف بات نہیں ہے یہاں، یہاں ایک ایسی قانون سازی ہونی چاہیے جس کے جی اندر کوئی بھی ناموس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ صلی وسلم اللہ علیہ وسلم یا اسلام کے معاملات کے اندر دخل اندازی جو ہے وہ برداشت نہ کی جائے کسی کی بھی طرف، اور اس کے لیے ایک متفقہ رائے جو ہے وہ قائم کر کے، جس میں اسمبلی کے لوگ بھی ہوں، جس میں جی ہمارے قانون جی ساز ادارے بھی ہوں، ہمارے جی جو ہے وہ محافظ بھی ہوں، اور عوام الناس کے نمائندگان بھی ہوں، اور ایک جامع جی پالیسی مرتب کی جائے اور ریفرینڈم کرا لیا جائے۔ پھر کیا ہو گیا؟ جی ریفرینڈم کس لیے ہوتا ہے؟ اپنی صدارت کو بچانے کے لیے تو ریفرینڈم فوراً کر لیتے ہیں، تو ریفرینڈم کرایا جائے اور اس کے اوپر جو قوم کا فیصلہ ہو، قرآن اور سنت کی روشنی کے اندر، پاکستان کے آئین کے مطابق، آرٹیکل 2A اور 227 کے مطابق وہ فیصلہ کر لیں انشاءاللہ تعالی۔ میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا یہ بڑا ایشو نہیں ہے، اس کو ہم ٹھیک ہے ایمیکیبلی جو ہے وہ سالو کر سکتے ہیں۔ اور جی یہ ایک قانون جو دیکھیں نا، ہرزہ سرائی جو ہے وہ، آپ نے غور کریں، میں ایک بات کر کے پھر اس بات کو یہاں جی جی سمیٹ لیں گے۔ جی انشاءاللہ یہ مجھے بتائیے کہ دنیا میں کیا امریکہ نے قرضے لیے ہیں؟ جی میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں، لیے ہیں نا؟ کیا جی جی یورپ نے بالکل لیے ہیں؟ جی جی کیا آپ کے احباب دوستوں نے کاروباروں کو چلانے کے لیے قرضے لیے ہیں؟
جی قرضوں کی لیے ضرورت نا، تو اکثر اوقات پڑتی قرضوں، رہتی ہے. ہاں قرضوں کی ضرورت پڑتی رہتی ہے نا، میں تو یہی پوچھ یہ رہا ہوں کہ ہاں. یہ سر میں اگر آپ اسی بات کو آگے بڑھائیں تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے قرضہ لیا ہوا تھا، تو ایک دفعہ وہ قرض کی طلب میں آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بحث ہوئی، شاید یہ آپ کو واقعہ پتا ہوگا، جی ڈانٹا جی بھی جی انہوں نے. علامہ، جی جی بالکل. آپ سر بات مکمل کیجئے سر اپنی. آپ مجھے یہ بتائیں، قرضے لیے نا لوگوں نے، جی اور جی سر. دنیا کے اندر ان کا امریکہ جو دنیا کا سب سے مقروض ترین ملک ہے، ابھی معاشی بات ہم کر رہے تھے، تو دنیا کا سب سے مقروض 22.9 ٹریلین ڈالر کا جو مقروض ملک ہے، کیا اس کے اوپر کسی نے کوئی اپنی پالیسی ڈالنے کی کوشش کی؟ نہیں جی ڈالنے کی کوشش نہیں کی. کی. اب کاروبار کرتے ہیں قرضے لے کے، اس میں کاروبار میں آپ کو برکت بھی ہوتی ہے، اور آپ قرضہ واپس بھی کرتے ہیں. بڑے بڑے جی جو ہے کاروبار ہوتے ہیں دنیا میں، انڈسٹریاں لگتی ہیں اور کاروبار واپس، ان کے قرضے بھی واپس کر دیے جاتے ہیں اور منافع بھی کمایا جاتا ہے. کیا جی بینک میں جب یہ لوگ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے ایمان کا سودا کر لیں؟ کیا جی کبھی کسی بینک میں آپ جب گئے تو کیا انہوں نے کہا کہ جناب یہ آپ گھر کے لیے قرضہ لے رہے ہیں، لیکن اس کے بدلے آپ ایسا کریں کہ نماز نہیں پڑھیں گے، آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے، آپ عمرہ نہیں کریں گے، آپ حج نہیں کریں گے، آپ جو ہے وہ اسلام کے یا کرسچینٹی کے حوالے سے، یا آپ جو ہے وہ سنڈے کو چرچ نہیں جائیں گے، یا آپ یہودیت کے اگر اوپر چلے جائیں تو آپ جو ہے وہ اپنے جو مذہبی کتاب ہے اس سے منحرف ہو جائیں گے، یا آپ حضرت جو یعقوب علیہ السلام کو اور حضرت داؤد علیہ السلام کو اور جی ان کو جی آپ ماننے سے انکار کر دیں گے؟ جی کیا جی کسی نے کہا حضرت عیسیٰ کو ماننے سے انکار کر دیں؟ نہیں ہے، نہیں تو بالکل نہیں کہا. تو یہ یورپ نے جو ابھی یہ کام کیا ہے، یہ کیا کیا ہے؟ میں تو یہ حیران ہوں. یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ درست پڑھے کہہ رہے ہیں لکھے آپ. لوگوں کا کام ہے، یہ جاہلوں کا کام ہے. درست درست کہہ رہے ہیں ایک آپ. ایسی قوم جو کہ فرانس کی جی قوم ہے، جو کہ دنیا میں کہتی ہے کہ میں پڑھی لکھی ہوں، میں جو ہے وہ پتہ نہیں فرسٹ ورلڈ کنٹری ہوں، میں نیوکلیئر بنا دیا، میں نے فلانا کر دیا. یہ جی یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. کیا جی ہمارے درست کہہ رہے ہیں مذہبی آپ. ان کے جو ہے وہ توہین کرتے ہیں؟ اگر درست کہہ رہے ہیں. آج کسی کا پرچم جلایا جائے تو اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن آج بالکل جو پرچموں کا پرچم جس کی وجہ سے آج ہم یہاں دنیا میں زندہ ہیں اور جس کی وجہ سے ہماری بخشش ہونی ہے، آج اس کا معاملہ جب آتا ہے تو ہم سوچ بچار میں پڑ جاتے ہیں. پرچم تو جی پھر ایک ہی ہے نا، پرچم تو وہ اللہ، رسول اور محمد کا ہی پرچم ہے، وہی بلند ہونا ہے. آخرت جی میں فرانس کے سفیر سے اور فرانس کے صدر سے جو ہے وہ آپ نے بخشش نہیں منگوانی. جنہوں نے بالکل ان کے درست سر. ساتھ بخشش منگوانی ہے وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، جنہوں نے بے اللہ کے شک. رسول سے بخشش کروانی ہے وہ اللہ کے رسول کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور اس کے ٹھیک ہے. احکامات پہ عمل کریں. اس پہ میرا اور اس کا کیا تعلق ہے؟ لیکن افہام و تفہیم کے ساتھ، سوچ جی بچار جی کے ساتھ، قومی اتفاق رائے پیدا کر کے ایک جو بھی پالیسی بنائی جائے وہ میرے خیال جی میں پوری قوم کو بالکل قابل قبول ہوگی. بالکل ماشاء اللہ سر، آپ نے تو جو ہے نا ایک بڑی اچھی بات کی. اچھا سر، یہ چلیں اس موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں. مقبوضہ کشمیر میں کافی سارے لوگ جو ہیں لیڈران آپ کو پتہ ہے قید ہیں. ان میں سے ایک دوست ہے، انہوں نے مجھے نام بھی دو بھیجے تھے، ابھی وہ ہے نہیں. بہرحال ان جنرل ہم بات کر لیتے ہیں. تو ان قیدیوں کی رہائی کے لیے پاکستان کی طرف سے کیا کوئی کوششیں کی جا رہی ہیں جو بے گناہ ہیں؟ کچھ مجھے ایک دوست ہیں، انہوں نے ایک لڑکی ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں، ان کو گھر سے اٹھایا گیا جبرن، بلا وجہ، کوئی ان پہ الزام نہیں، کچھ بھی نہیں، پتہ نہیں ان کا کوئی قانون ہے اس کے تحت اٹھایا گیا اور ان کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا گیا. پاکستان کی طرف سے کوئی ایسی کوئی پالیسی ہے کہ ان کے لیے کچھ آواز بلند کی جائے یا ہندوستان سے بات کی جائے؟ فی الحال تو کوئی پالیسی نہیں ہے. پالیسی ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے. جی اور کیونکہ ہندوستان تو اس کو اٹوٹ انگ کہتا ہے، وہاں اس نے ترنگا لہرا دیا، لیکن جی آپ 1 منٹ کی خاموشی اختیار کر کے 3 جمعوں کے بعد ٹھنڈے پڑ گئے. جی میں کیا بولوں، بس اب اس میں یہی آپ قومیں کبھی جو ہے نا وہ بھوک سے نہیں مرتی. قومیں جی ہمیشہ جو ہے وہ آپ کی بے حمیت ہو کے مر جایا کرتی ہیں. اچھا سر، بس اسی بہت شکریہ. اچھا سر، فرانس کے سفیر کی جہاں تک آپ بات کی نا، تو میں عرب کنٹری میں رہتا ہوں، یہ عمان ایک کنٹری ہے عرب کی. میں آیا ہوں، پچھلے عمان آیا ہوں. ماشاء اللہ. اچھا سر، یہ پچھلے 1 سال سے یہاں پہ مساجد بند ہے. میں آپ کو اپنا پرسنل واقعہ بتاؤں، میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا تو مجھے یہاں کی پولیس ہے، اس کو شرطہ کہتے ہیں، انہوں نے مجھے پکڑا، پتہ ہے میرا مجھے. آئی ڈی کارڈ، جی میرا آئی ڈی کارڈ لیا، مجھے کہا کہ اگر آئندہ آپ نماز کے لیے آئیں گے تو 72 گھنٹے آپ کو قید ہوگی، اور اگر دو دفعہ پکڑے گئے تو یہاں سے آپ کو ڈیپورٹ کر دیا جائے گا.
1 साल से ज्यादा अरसा हो गया मसाजिद बंद हैं, तो सर ये अरब भी बेहिस्से हैं। पाकिस्तान चले जिस कैपेसिटी में भी थोड़ी बहुत तो आवाज बुलंद कर ही रहा है, मैं समझता हूँ ये रियासत पाकिस्तान की गलती नहीं है, में हम लोगों की नाअहलियां हैं। हुक्मरान भी तो हम में से ही आए हैं सर। तो अरब सर बिल्कुल ही नाअहल हैं सर इस बारे में भी। तो मस्जिद में जाने पे आप पे, मुझे बल्कि उन्होंने वार्निंग दी है, मेरा नाम लिख लिया वहां पे कि आइंदा अगर आप कहीं पे भी मस्जिद में गए तो आपको जो है ना जुर्माना भी होगा। ये सर इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, ये बेहिसी पे ये मैं जी। इसमें समझता हूँ कि ये जाहिर है इन पॉलिसीज को रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसी पॉलिसीज को रिवाइज नहीं किया जाएगा तो जी नतीजा जो है वो आवाम के अंदर एक जो मनफी सोच है या एक ऐसी इश्तियाल अंगेजी को जन्म देने के मुतरादिफ होगा। जी इसलिए बिल्कुल। ये देखना है कि अगर खाना काबा के अंदर भी अब जो है वो मामलात को नरम कर दिया गया है और हम्म। पूरी दुनिया के अंदर मसाजिद को जो है वो अब अपने एसओपीज के साथ चल रही हैं, तो मेरा ख्याल है कि हमें इस पे गौर करना चाहिए। बहरहाल ये एक दाखिली मसला भी है, लेकिन बहरहाल ये सिर्फ दाखिली मसला नहीं है, क्योंकि ये इस्लामी मसला भी है। और जी बिल्कुल। हम क्योंकि कौम जी मजहब से है, मजहब जो नहीं जी तुम भी नहीं, इसलिए बेशक। हमें मजहब को सबसे पहले अव्वलीन दर्जा देना चाहिए। और कोरोना एसओपीज के ऊपर अमल दरामद कराते हुए आखिर अगर कारोबार हो रहे हैं, बाकी मामलात चल रहे हैं, तो जी फिर मेरे ख्याल में मसाजिद को खोलना चाहिए, क्योंकि ये मुसलमानों का हक है। हाँ, एसओपीज जी आप सख्त कर लें, और अगर वो लोग एसओपीज पे अमल ना करें तो बेशक ये जो उन्होंने सजाएं तजवीज़ की हैं, उन सजाओं जी। को जो है वो नाफिज अमल किया जाए। अच्छा सर, मैं मुख्तसरन आप मुझे जवाब दे दें कि अभी मेरे जहन में एक सवाल आ गया कि आपके वालिद हमारे मोहसिन, उन्हें मुशर्रफ साहब ने कैद भी किया था आपको। तो वो सर थोड़ा सा वाकया बता देंगे कि वो क्या ऐसी वजह थी कि मुशर्रफ साहब जनाब इतने उनके मुखालफ हो गए कि उनको कैद करना पड़ा। देखिए, परवेज मुशर्रफ साहब जो है ना, वो जब इक़्तिदार में आए तो उससे पहले वो मेरे वालिद साहब के सर साथ आप ये सवाल सुनते हुए आपकी मैनी खेज हंसी जो है ना, उसे हम समझ गए हैं। जी, बात परवेज कीजिए। मुशर्रफ साहब फौज के अंदर मेरे वालिद के साथ जब वो 2 कोर कमांड कर रहे थे, तो ये मेरे वालिद के डिप कमांडर थे वहाँ उकाड़ा के अंदर। और उसके बाद जो है फिर मेरे उससे पहले मेरे वालिद के ये स्टाफ कॉलेज में स्टूडेंट भी थे, और जी कोई अच्छे स्टूडेंट तो खैर इतने नहीं थे, पर गुजारा ही थे। लेकिन जी उसके बाद बहरहाल ये एक अब तो बात सबको क्लियर है कि मगरिब की ईमा के ऊपर ये आए थे, और आते ही इन्होंने जो फैसले करना शुरू किए, उन फैसलों जी के अंदर मेरे वालिद एक बहुत बड़ी दीवार साबित होना शुरू हुए। और जी जब ख़ास तौर पे पहला जो वाक़या ख़राबी की तरफ बढ़ा, वो ये हुआ कि परवेज़ मुशर्रफ साहब ने जब 9/11 के बाद एक शर्मनाक यू टर्न लिया, तो उस यू टर्न के ऊपर उन्होंने एक कौमी मशावरत बुला ली, जिसमें जी जी तकरीबन 300 के करीब जनरल ऑफिसर्स जो थे, जो रिटायर्ड थे, उनको बुलाया गया। जी अब फैसला तो वो कर चुके थे। जब मेरे जी वालिद साहब को ये पैगाम दिया गया, तो मेरे वालिद साहब ने उसके ऊपर जाने से इनकार कर दिया। जंग साहब, आपको पता है, वो तो एक शेर आदमी थे। उन्होंने जी कहा जी कि मुशावरत तो आप तब करते हैं जब आप फैसला नहीं लेते। अब आप फैसला ले चुके हैं, अब आप इस पे हमें रबड़ स्टैंप बनाना चाहते हैं, वो नहीं जी गए। परवेज़ मुशर्रफ जी ने बहुत कोशिश की, उन्होंने उस वक़्त के डीजीआईएसआई को हमारे घर पे भिजवाया, और कहा जी गया कि ये तो महफ़िल बनाई आपके लिए है, आपका आना तो लाज़मी है। मेरे वालिद जी साहब ने कहा कि मैं नहीं आऊँगा, जो मर्ज़ी करना है परवेज़ मुशर्रफ ने कर ले। उसके बाद जी मुख्तलिफ़ किस्म के वाक़यात हुए। एक दिन वो घर पे तशरीफ़ ले आए बगैर जी बताए, और जी ना उन्होंने इत्तला दी, क्योंकि मेरे वालिद ने उनसे जो है वो दूरी इख्तियार कर ली थी इन्हीं वाक़यात जी के ऊपर। मैं भी घर में मौजूद था। तो मेरे वालिद साहब को मैंने कहा कि आपने परवेज़ मुशर्रफ को घर क्यों आने दिया? तो जी उन्होंने कहा कि भई मेरे घर है, और घरों के ऊपर हम अपने दरवाज़े नहीं किसी को बंद करते। वो तुम्हारे हमारे घर में तो जो है वो बाकायदा अमरीकी भी आते हैं, जी जी पाकिस्तान के सफ़ीर भी आते हैं, तो हम उनको रोक तो नहीं सकते। जी तो जो बिल्कुल। घर पे आएगा वो तो हमारा मेहमान है। जी तो बिल्कुल। ये मेरा, और घर मेरा है, इसलिए मैं इसको रोक नहीं सकता। बिल्कुल। बहरहाल जब परवेज़ मुशर्रफ साहब ने कहा कि अब्दुल्ला को भी बुलवाएँ, क्योंकि वो मुझे ज़ाती तौर पे जानते थे। जी तो कहा कि जी, मैंने अपने वालिद साहब को कहा कि मैं समझता हूँ कि ये इन्होंने तो उम्मत इस्लामिया के अंदर बहुत खराबियाँ पैदा की हैं, और अफ़गानिस्तान में मुसलमानों का कत्ल करवाया है,
اور پاکستان کے اندر دینی حلقوں کو جو ہے بہت ذوف پہنچایا ہے، اس لیے میں ان سے جی نہیں ملنا چاہتا۔ یہ بات جی جی ایسے ہی بالکل میرے والد صاحب نے جا کے ان کو کر دی، اور انہوں نے جب پرویز مشرف صاحب نے پوچھا تو کیا آپ بھی نہیں چاہتے کہ میں آپ کے گھر آؤں، تو میرے والد صاحب نے کہا کہ یہ تو بات بالکل ایسے ہی ہے کہ واقعی میں نہیں چاہتا کہ میں آپ سے کسی قسم کا کوئی تعلق رکھوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ایک بہت بڑا جرم کیا ہے۔ اس کے جی اوپر پرویز مشرف صاحب بہت غصے میں آ گئے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ جب انہوں نے اس غصے کو پالتے رہے، اس کے بعد جی انہوں نے ایک اور ملاقات میں کہا کہ امریکن امبیسڈر کہتی ہے اور امریکن مجھے کہتے ہیں کہ جنرل حمید گل جو ہے وہ ہمارے بڑے امریکہ کے خلاف بولتا ہے۔ تو میرے والد نے کہا کیا بتائیں کہ میں غلط بولتا ہوں، کیا یہی وہ باتیں نہیں ہیں کہ جب آپ ڈیو کمانڈر تھے اور جب آپ میرے اسٹوڈنٹ تھے تو آپ ان جی باتوں کو ایڈمائر کرتے تھے اور کہتے تھے جنرل صاحب آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، تو یا تو آپ میرے ساتھ دلیل سے بات کریں، یا پھر آپ جو ہے باقی آپ ایڈمنسٹریٹر ہیں، آپ ایڈمنسٹریشن کی راہ میں 100 جھوٹ بول سکتے ہیں، لیکن میں ایک عوامی نمائندہ ہوں اور میرا نام جنرل حمید گل ہے اور لوگ مجھ سے صرف سچ سننا چاہتے ہیں، میں صرف سچ بولوں گا، آپ سے جو بن پڑتا ہے کر لیں۔ اس جی کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے میرے والد کا نام UN ٹیررسٹ لسٹ میں ڈالنے کی کوشش کی اسامہ بن لادن کے ساتھ۔ اللہ نے شکر ہے کہ وہ پھر چائنا نے 2 دفعہ ویٹو کر دیا، اور اس کے بعد جو ہے جب یہ افتخار چودھری صاحب کی عدلیہ کی تحریک شروع ہوئی، جس کے اوپر میرے والد کا سانس یہ تھا کہ ہم جی ایک جی اسلامی نظام عدلیہ جو ہے اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور ان جی کا اس وقت یہ خیال تھا کہ شاید عوام کھڑی ہو جائے گی اور ایک اسلامی نظام عدلیہ جو ہے وہ یہاں لا پائیں گے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے اوپر میں اور میرے والد دونوں افتخار چودھری صاحب کو پھول پیش کرنے گئے، جس دن یہ ماشاء اللہ ہی میں تو کہوں گا، ماشاء جی اللہ لگا، تو ہم نے سب سے پہلے کانسٹیٹیوشن ایوینیو پہ میں اور میرے والد جو تھے، یہ غالباً 2 نومبر تھا، تو میں اور میرے والد جو ہے وہ پھول پیش کرنے گئے افتخار چودھری صاحب کو، جس کے اوپر باقاعدہ پرویز مشرف کے احکامات کے اوپر آئی جی پنجاب اس وقت آئی جی جو اسلام آباد تھے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ جی پرویز مشرف کے ڈائریکٹ احکامات ہیں، انہوں نے ڈائریکٹ فون کیا ہے، اور ہوں، اس کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ میرے والد کو بھی گرفتار کیا اور جی مجھے بھی گرفتار کیا، اور 16 MPO کے ذریعے ہمیں اڈیالہ جیل بھیج دیا گیا، اور جی ہم پھر تقریباً کوئی 16 دن اس جیل کے اندر رہے، اور جی جیل کے بعد جو ہے ہمارے گھر کو سب جیل قرار دے دیا گیا۔ تو جی یہ ہے قصہ مختصر۔ تو آج اللہ کا شکر ہے میرے جی والد جو ہیں ان کا نام بھی زندہ ہے، اور میں پاکستان میں بیٹھا ہوں، اور بہت سارے وہ لوگ جو وقت کے فرعون تھے اور قوم کو مکے دکھاتے تھے، آج وہ نہ اپنی والدہ کا جنازہ پاکستان میں جو ہے وہ ادا کر سکے، اور نہ ہی تدفین کر سکے، اور نہ ہی اس جی ملک میں جو ہے وہ آ سکے۔ سے بس یہی فرق ہے، یہی جو میرے خیال میں قدرت کے قاضی کا فیصلہ تھا وہ آپ کے بال- سامنے ہے۔ بالکل سر، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ وقت کا دارہ بڑا بے رحم ہے، اور یہ مکافاتی عمل کی چکی میں جو بھی پستا ہے تو بالکل باریک دانوں کی طرح پس جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اچھا سر، چلیں یہ تو چلیں بات ہوگی ابھی، آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا، 1846 میں ایک معاہدہ میرا امرتسر خیال ہے میں، ابھی بہت بہت لمبا ہو گیا، میں نے کہیں جانا ہے، میرے اپنے امی ابو کی آج آج جمعۃ الوداع ہے، تو میں نے ان کی وہاں اچھا سر ایکچولی سلام۔ ماشاء اللہ آپ بات زبردست سر آپ کہہ رہے ہیں، تو ہم نے جو نئی سوال پوچھنے تھے وہ بھی رکھ لیے تاکہ آپ سے آج بہت ساری باتیں ہم سیکھ لیں وہ پھر کر لیں گے، پھر کر اچھا لیں گے، کیونکہ اچھا وہ سر بالکل وقت کم ہے۔ اچھا سر آپ ان شاء اللہ تعالیٰ ذرا مجھے بھی، کیونکہ ابھی بول بول کے میرا گلا خشک ہو گیا ہے۔ بہت شکریہ سر، تو بہت اچھا سر شکریہ۔ میں صرف چلیں انشاءاللہ صرف آپ سے میں صرف ایک چیز پوچھنا چاہوں گا سر، جو کچھ لوگ ہیں، میں پرسنلی آپ کو بتاؤں، میں یعنی پاکستان واپس آنا چاہتا ہوں سر، میں پہلے بھی ہاں ایک جی سر، تو میں کہتا ہوں کچھ لوگ جو ہیں مثلا یہ نیریٹو رکھتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان، ہندوستان کے اینٹی پاکستان جو نیریٹو رکھتا ہے پرو انڈیا، تو ہندوستانی میڈیا اسے بڑا سپورٹ کرتا ہے، پاکستانی میڈیا کیوں نہیں کرتا سر؟ پھر یہ ختم پاکستانی کرتے ہیں۔ ہاں پاکستانی میڈیا جو ہے وہ بکاؤ میڈیا ہے۔ آئی جی اپریشیٹ بولڈ میڈیا، ناٹ سولڈ میڈیا۔ جی اور یہ باقاعدہ رچرڈ اولسن تھے امریکی سفیر، انہوں نے جی حامد میر صاحب کے ساتھ ایک پروگرام کیا تھا، اس کے اندر انہوں نے بولا کہ ہم نے جی پرسپشن مینجمنٹ کے لیے $370 ملین جو ہے پاکستانی میڈیا کو دیا۔ آپ کو جی یاد ہوگا کہ میڈیا کے پاس ایک ہی وقت میں ڈرون کیمرے آنا شروع ہو گئے، اچانک ان کے بہت سسٹمز
پھیلنا شروع ہو گئے. اپڈیٹ ہونا تو شروع وہ ہو گئے. ہاں آپ کو یاد ہے نا وہ وقت, جی جی تو بالکل. وہ ایک ہی وقت میں سب کو جو ہے وہ آنا شروع ہوا. تو یہ اس کے اوپر پھر حامد میر صاحب نے جب مزید اس پہ بات کی تو انہوں نے کہا آپ چاہتے ہیں کہ میں لوگوں کے نام لوں. اس کے اوپر حامد میر صاحب خاموش ہو گئے, انہوں نے کہا نہیں نام رہنے دیں. تو جی یہ تو پرسپشن مینجمنٹ کے اوپر ارب ہا روپیہ جو ہے وہ پاکستانی میڈیا کو بتا دیا گیا. جس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس کی خودی کو ختم کر دیا جائے, پاکستان کے اندر اس کے اسلام کو جو ہے اسے دور کر دیا جائے, روح محمد جی اس کے جسم سے نکالی جائے, اور جی نظریہ پاکستان جو اس کا مقصد جو ہے وہ دو قومی نظریہ وہ اس سے نکالا جائے. نکال چکے تھے یہ لوگ, تو یہ تو جی نریندر مودی کا شکریہ جنہوں نے آ کے دو قومی نظریے کو دوبارہ زندہ کر دیا. زندہ کیا. ورنہ جی ہاں یہ تو ان کا شکریہ, یہ تو انہوں نے ورنہ پوری کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے. کہ جی پاکستان کے ابھی یہ اشرف صحرائی صاحب کا آپ دیکھ لیں, جی ہمارے جی میڈیا نے کیا دکھایا ہے. اس درست سے کہہ رہے ہیں آپ. زیادہ تو عورت مارچ کو دکھاتے رہے بیچارے. دیکھیں نا آخر عورت مارچ ایک اتنا اہم سبجیکٹ تھا پاکستان کے اندر. تقریباً مل جل کے کوئی 300-400 عورتیں تھیں جو عورت جی مارچ کر رہی تھیں, تو یہ اتنا اہم موضوع تھا. تو ہوں، اس کے اوپر تو پھر دکھانا بنتا ہے نا, کم از کم 5-6 دن پورا میڈیا ہر وقت یہ دکھاتا رہے. ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ تحریک لبیک کا ہو یا وہ کوئی دفاع پاکستان کونسل کے 5-5 لاکھ لوگوں کے جلسے ہوں, وہ نہیں دکھانے جی چاہیے, کیونکہ ظاہر ہے اسے پھر آپ کو پتا ہے کہ ماسٹر ناراض ہو جاتا ہے نا, پھر جو جی پیسہ جی دیتا ہے جس کا کھاتے ہیں اس کے گن گاتے ہیں. تو ٹھیک ہے. اچھا. جی I salute bold media, but I جی hate sold media. درست سر. ٹھیک ہے سر, آپ کا کافی وقت لے لیا. انشاءاللہ بإذن اللہ آپ سے اگر کل یا پرسوں ہم کوشش کریں گے, آپ کے پاس ٹائم ہوا تو بس آدھا گھنٹہ مزید آپ کا لیں گے تو انشاءاللہ پروگرام ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا. سر اپنا شکریہ. بہت خیال رکھیے گا. تو انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی.